السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع بابرکت سعودی عرب کے پیارے شہر طائف سے۔ طائف کا یہ علاقہ جہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ تشریف لائے اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ پھر آپ نے کوشش کی کہ مکہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی جا کر اسلام کی تبلیغ کی جائے، تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے اس علاقے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو اسلام سے مشرف کیا جائے۔ تو وہ یہ مقام ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے کام بہت اچھا کیا کہ یہاں پر یہ QR کوڈ لگا دیا گیا ہے، اور اس کو آپ سکین کرتے تو اس کی پوری تاریخ آ جاتی ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسجد جس کو بند کر دیا گیا ہے، اور بند بھی ایسے کیا ہے کہ میں آپ کو اگر نوٹ کریں، یہ دیکھیں، یہ ویلڈنگ کر دی، یہ ویلڈنگ ہو گئی، اور یہ ویلڈنگ ہے، یہ ویلڈنگ ہے، یہ ویلڈنگ ہے، اس کو ویلڈ کر دیا گیا۔ اب آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے، لیکن یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کو طائف کے لوگوں نے یہاں پر پتھر مارے تھے، اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ اس حد تک زخمی ہوئے تھے کہ آپ کی نالین مبارک تک خون میں بھیگ گئی تھیں۔ میں، میرے بچے، میرے والدین آقا دو جہاں سرکار مدینہ پر قربان۔ تو مسجد تو اندر سے نہیں دکھا سکوں گا میں آپ کو، لیکن میں طائف کا سفر کر کے مکہ سے اسی گھر سے آیا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں، اس کے آگے بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ ہی پڑھتے ہیں کہ اس بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ دوستو، یہاں پر اس مسجد کا وضو خانہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں سے یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ وضو کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، اور یہ دیکھیے یہ کمرہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہاں سے دیکھیں تو یہ سامنے ایک محراب ہے، یہ دیکھیں باہر، یہ ایک محراب بنی ہوئی ہے امام کے کھڑے ہونے کے لیے۔ اور پھر اگر اس طرف آئیں، اس طرف اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پر بھی اندر ایک محراب بنائی گئی ہے۔ تو یہ وہ مسجد، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے میں کیا لفظ استعمال کروں، لوگوں نے پتھر مارے تھے، اور آقا یہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ اور یہاں پر ایک یہ جو پتھر موجود ہے، اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ زخمی ہونے کے بعد پہلے اس پتھر پر بیٹھ گئے تھے کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دوستو، یہ میرے پیچھے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ بدنصیب پہاڑ میں کہوں گا ہے جس کے اوپر طائف کے لوگ جو چڑھ گئے تھے، اور جب آقا کو پتھر مارے جا رہے تھے تو وہ ان پہاڑوں پر چڑھ کر نہ صرف ٹھٹھا کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور بری اور گندے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ پہاڑی جس پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ کو پتھر مروانے والے کھڑے تھے، اور آقا کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، کہے لگائے جا رہے تھے، اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک تک یعنی جوتیاں تک خون میں بھیگ گئی تھیں۔ یہ پہاڑ اور وہ پہاڑ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پہاڑ سامنے، یہ پورا ایک سلسلہ پہاڑوں کا، ایک یہ پہاڑ ہے اور ایک یہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ جب شدید زخمی ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ خواہش کریں اور حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر مسل دوں ان تمام ان لوگوں کو جو آپ کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں اور آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے جبرائیل سے ایک بہت بڑا اور تاریخی جملہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا
کہ جبرائیل یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اگر یہ مجھے جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ ہو سکتا ہے ان میں یا ان کے آنے والی نسلوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو جائے۔ اور دوستو، آج طائف کا یہ سارا علاقہ، اس میں 99% مسلمان رہتے ہیں۔ آقا کی وہ بات پوری ہو گئی۔ معافی اور صلہ رحمی کے حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ والی بات کہ اتنا تکلیف اٹھانے کے بعد، اتنا خون بہہ جانے کے بعد میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اگر جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ دوستو، یہ وہ باغ ہے جس کو تالا لگا کے بند کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، تالا لگا ہوا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ وہاں سے زخمی ہونے کے بعد اس باغ میں آئے تھے، اور یہاں پر آپ نے ایک عیسائی غلام کو مسلمان بھی کیا تھا، اور اس باغ سے انگور بھی کھائے تھے جو عتبہ نے بھیجے تھے۔ اداس نامی ایک عیسائی غلام عتبہ کے حکم پر انگور لے کر اس باغ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عتبہ بن ربیعہ کا پیغام دیا کہ یہ انگور کھائیں اور یہاں سے چلے جائیں، یہاں کوئی ان کی بات نہیں سنے گا اور نہ ہی کوئی ایمان لانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگور کھائے اور اداس نامی عیسائی غلام سے گفتگو فرمائی تو وہ غلام آپ کے حسن سلوک سے مسلمان ہو گیا۔ عتبہ کا دعویٰ غلط ثابت ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو قرار ملا کہ چلو کوئی تو مسلمان ہوا۔ بعد میں وقت کی گردش دیکھیے کہ یہی گھمنڈی عتبہ بن ربیعہ جنگ بدر میں قتل ہوا تھا۔ میں طائف سے نکل آیا، دائی حلیمہ کے گاؤں کی طرف رواں دواں تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں مجھے یاد آ رہی تھیں، اور کانوں میں آپ کی مانگی ہوئی وہ دعا گونج رہی تھی جو آپ نے طائف میں زخمی ہونے کے بعد اللہ سے مانگی تھی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے جو مجھ سے دور ہیں اور مجھ سے منہ چڑھا کے بات کرتے ہیں؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ خدا بندہ، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عتاب نازل ہو۔ تجھی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے کہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی دائی حلیمہ کے گاؤں کی طرف جا رہی تھی، اور میں من ہی من شرمندہ ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو معاف فرمایا تھا وہ مسلمان نہیں تھے، ظلم پر آمادہ تھے اور کافر تھے، مگر میں اپنے رشتہ داروں، محلے داروں، دوستوں، احباب کو معاف کرنے کو تیار نہیں، جو کافر بھی نہیں ہیں اور مجھ پر ظلم بھی نہیں ڈھاتے۔ اللہ مجھے سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی اور نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔